کیٹلیپسی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ حال کو ماضی کے ساتھ انسان کنفیوز کر جاتا ہے. یعنی کوئی واقعہ ماضی میں گزرا ہو تو سمجھتا ہے ابھی ہو رہا ہے. بعض دفعہ جو واقعہ اب ہو رہا ہو سمجھتا ہے پہلے کسی زمانے میں ہوا تھا. تو ماضی اور حال کا آپس میں کنفیوژن اس دوا کی خاص علامت ہے. لیکن ایسے یہ کیٹلیپسی ہی کی ایک علامت ہے, اس کے ہیڈنگ کے اندر آنا چاہیے اس کو. اسی کی دوسری علامت تفصیل سے یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ پرانا دوست سامنے آیا ہے تو آدمی حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے, میں نے معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کہیں ملا ہوں, تو میری اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے راک ہو کے تشریف لائی, لگتا ہے میں آپ سے پہلے ملا ہوں. وہ حالانکہ اچھا پرانا گہرا دوست ہوتا ہے. مینٹل کنڈیشنز میں جو پہچان سے تعلق رکھنے والی ہیں ان میں نیٹرومیور اس سے مشابہ ہے. نیٹرومیور میں بھی بسا اوقات جب ذہن پر اثر پڑتا ہے تو یہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نیکسومیکا میں بھی اسپیزمز ہیں, نیکسومیکا میں بھی یہ ذہنی علامتیں ہیں, مگر نیکسومیکا کی ذہنی علامتیں میرا تجربہ ہے کہ معدے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کو برین فیکٹ کہنا زیادہ مناسب ہے, کیٹلیپسی نہیں ہے. برین فیکٹ آتے ہیں اگر معدہ کسی وجہ سے اوور لوڈ ہو چکا ہو, تھک جگ چکا ہو, تو یا بوڑھے آدمیوں میں جن میں آرٹیریوسکلوروسس کی علامتیں ظاہر ہو جائیں, یعنی ان کی شریانیں تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں ذرات جم کے نا آہستہ آہستہ, تو اس سے دماغ کو سپلائی پوری ریزروز کی نہیں رہتی, یعنی دماغ کو خون کی سپلائی پوری طاقت کی نہیں رہتی. اگر ان کا معدہ خراب ہو تو ان کو برین فیگ ضرور ہوگا. اس لیے اور اگر معدہ خراب ہو اور برین فیگ ہو تو نیکسومی کا علاج ہے, اس میں سیکوٹا ویروسا نہیں ہے. سیکوٹا ویروسا کی بیماری اعصاب سے شروع ہوتی ہے, معدے سے نہیں شروع ہوتی. معدے کے اعصاب میں اگر تشنج ہوگا تو پھر معدے سے شروع ہوگی, لیکن معدہ بگڑنے سے تعلق نہیں ہے. اس لیے بڑا واضح طور پر ان کو الگ الگ کر لیں. بعض بچے ہیں جو کھاتے ہیں کوئلہ بھی, چونا بھی, مٹی بھی, کاغذ بھی. اور ایک جرمنی میں بیچاری ایک ماں بچہ لے کے آئی تھی, کہتے ہمیں تو ٹوائلٹ پیپر سنبھالنا پڑتا ہے, وہ اپنا ساتھ لیے پھینکتے ہیں سارے, کیونکہ اگر یہ چلا جائے تو ٹوائلٹ میں لڑکا ہے ساتھ اگر کھا جائے. تو یہ جو علامت ہے یہ کلکیریا کارب میں بھی ملتی ہے, بعض دوسری دواؤں میں, جہاں ایسی چیزیں جو ہضم نہ ہوتی ہیں, جو عام طور پر کھانے کی نہیں ہیں, ان کی کریونگ ہوتی ہے. وہ کیلشیم کی کمی سے بھی بعض دفعہ ایسی کریونگز پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اور طرح کی چیز ہے, یہاں ذہنی طور پر انسان فرق نہیں محسوس کرتا. اس میں بچے کی عادت کا سوال نہیں ہے. ایک بڑا آدمی جب کاغذ بھی کھائے گا دوسری چیزیں بھی کھائے گا تو اس وجہ سے جیسے کیٹلیپسی کے اثر کے نتیجے میں دماغ نے شناخت چھوڑ دی ہے, کوئلہ بھی کھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لازماً اس کے جو ٹیسٹ بڈز ہیں, مزہ چکھنے کے جو گلینڈز ہیں, وہ متاثر ہو چکے ہیں, وہی متاثر ہو جاتے ہیں. اور ہائپر سینسٹیوٹی کی بجائے وہاں ایک قسم کا عارضی طور پر فارغ سا بن جاتا ہوگا اس کا. اس لیے یہ اس دوسروں سے فرق ہے. یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کتابوں میں ملے گا کین ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین تھنگز ایڈیبل اینڈ تھنگز انفٹ ٹو بی ایٹن لائک ایٹس کول اینڈ را پوٹیٹوز ایٹسیٹرا. را پوٹیٹو ہوں یا پکے ہوئے پوٹیٹوز ہوں, آلو پکے ہوں یا کچے ہوں, وہ کچے بھی کھائے گا لیکن پکے ہوئے بھی کھائے گا, اور دوسری چیزیں نارمل شوق سے کھائے گا, وہ شوق سے نہیں مگر کھا لیتا ہے. جو بچہ بیمار ہو نا اس کا, اس کو پکے ہوئے آلو پسند ہی نہیں آتے, یا ساتھ میں رہتا ہے کوئلہ ملے مٹی ملے, وہ بعض گملے کھود کے کھا جاتے ہیں. تو یہ اور بیماری ہے, اس کو اس سے نہ ملائیے.